آڈیو ایک آئی ہے کچھ دیر پہلے، جس میں مبینہ طور پہ جو ہے بشریٰ بی کے والد سے بات چیت جو کر رہی ہیں وہ، تو کیا سمجھتے ہیں آپ کون سے ادارے ہیں یہ جو آڈیو وغیرہ بھی ریلیز کر رہے ہیں، اس حوالے سے بتائیے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو آڈیوز آئی ہیں، میرے خیال میں تو کسی بھی گھر میں اگر آپ کی اپنی بیگم کے ساتھ آڈیو پبلک کر دی جائے، آپ کی اپنے گھر والوں کے ساتھ گفتگو پبلک کی جائے گی، وہ عجیب ہی لگے گا۔ ملازموں کے ساتھ بات چیت عجیب ہی لگے گا، جس کا کوئی کانٹیکسٹ نہیں ہے، جس کا کوئی سر نہیں ہے، پیر نہیں ہے۔ تو زیادہ تر جو بھی ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، مختلف آڈیوز یہاں پہ ریکارڈ کی گئیں، اس کے بعد ان آڈیوز کو آپس میں جوڑا گیا اور وہ کاپی پیسٹ کر کے، یہ ثاقب نثار صاحب کی سب سے پہلے آڈیو آئی تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ جس کے اوپر پھر انہوں نے جنگ اور جیو میں یہ خبر چھپی، پھر اس کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ نے نوٹس لیا، فورینزک کرایا، پھر وہ جج صاحب معافی مانگ کے چلے گئے۔ یہ اس وقت جو تمام آڈیوز آ رہی ہیں، یہ ایکچولی اس میں کٹ پیسٹ کیے گئے ہیں، ٹوٹے جو ہیں وہ جوڑے گئے ہیں، جس کی وجہ سے کسی آڈیو ویڈیو کی کوئی اتھینٹسٹی نہیں ہے، کسی کو بیک گراؤنڈ نہیں پتا، کوئی کچھ نہیں پتا۔ اور اگر کسی کا خیال ہے کہ یہ اس طرح کی آڈیو سے یا ویڈیو سے کوئی آپ پولیٹیکل مائلیج کسی کو ملے گا اور آپ عمران خان کو کرپٹ ثابت کر سکیں گے، تو وہ خیالوں کی دنیا سے باہر آ جائیں اور ایک حقیقت کی دنیا فیس کریں۔ چودھری صاحب یہ بتائیں کہ بہت بات نظر میں یہ لگ رہا ہے اور آپ بھی سپورٹ بھی کر رہے ہوں گے کہ عمران خان صاحب کے اوپر پہ در پہ جو ہے وہ اسٹرانگ کیسز بنانے کی کوشش کر رہی ہے اور جا کے ان کو انیلیجبل قرار دیا جا سکے، اس کے لیے آپ لوگوں کی جانب سے کیا اسٹریٹجی ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں پاپولر لیڈرز کو ایلیمنیٹ کرنے کی کوششیں ہوئیں، سیاسی طور کے اوپر بھی اور فزیکلی بھی۔ آپ اگر شروع ہو جائیں لیاقت علی خان سے، اس کے بعد آپ ذوالفقار علی بھٹو، اس کے بعد آپ درمیان میں فاطمہ جناح کو جو ہے وہ پولیٹیکلی ایلیمنیٹ کیا گیا، اس کے بعد آپ دیکھیے کہ بے نظیر بھٹو کو شہید کیا گیا، پھر اس کے بعد عمران خان کے اوپر ابھی جو ہے وہ قاتلانہ حملہ ہوا۔ پاکستان میں پاپولر لیڈرز کے اوپر یہ حملے ہوئے اور پاکستان میں ان کو اس طرح سے ان کے اوپر کیسز بھی بنائے گئے ہیں۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا پاکستان 75 سال کا پرانا پاکستان ہے یا پاکستان بدل گیا؟ اس وقت پاکستان کی 66% آبادی 28 سالوں کے نوجوانوں پہ ہے اور یہی نوجوان ہی ہمارے مستقبل کی امید ہے، اور مجھے امید ہے کہ یہ معاملہ چلے گا نہیں۔ عمران خان کے بغیر پاکستان کا پولیٹیکل لینڈسکیپ بھی مکمل نہیں ہے۔ عمران خان وہ واحد اس وقت پاکستان کے لیڈر ہیں جو چاروں صوبوں کے لیڈر ہیں۔ عمران خان وہ واحد لیڈر ہیں جو کہ پاکستان کی ساری ریجنز کے لیڈر ہیں، اور ان کے بغیر پاکستان کی پولیٹیکل لینڈسکیپ مکمل نہیں ہے۔ اچھا فواد بھائی، یہ بتا دیں کہ کل اگر آپ اعلان کرتے ہیں اسمبلی توڑنے کا، آج خبر بھی گردش کر رہی ہے کہ پرویز لائی صاحب نے کچھ شرائط دی ہیں کہ ہمارے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی جائے، اس کے بعد ہم اسمبلی توڑیں گے۔ اگر ان کی جانب سے اسمبلی نہیں توڑی جاتی، وزیر اعلیٰ نہیں توڑتے، تو پھر آئندہ کیا لاہ عمل ہوگا؟ اگر وفاقی حکومت الیکشن کی طرف چلے جاتی پنجاب میں، پھر کیا آپ کا لاہ عمل ہوگا؟ نہیں، سوری، وفاقی حکومت اگر پنجاب میں صرف الیکشن کرواتی ہے جہاں 2 اسمبلیاں آپ توڑتے ہیں وفاقی حکومت، تو پھر کیا لاہ عمل؟ دیکھیے، الیکشن تو پنجاب میں ہی ہونا ہے نا، جہاں پہ آرٹیکل 112 کے تحت جہاں پہ اسمبلی ٹوٹے گی وہاں پہ 90 دن میں الیکشن ہونا ہے، جنرل الیکشن ہونا ہے۔ یہ ضمنی الیکشن نہیں ہے، یہ جنرل الیکشن ہے۔ 5 سال کے لیے نئی حکومت نے آنا ہے، پنجاب میں بھی اور خیبر پختونخوا میں بھی۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ بات بالکل آپ کی صحیح ہے، ان کی جو اگلی ایڈجسٹمنٹس ہیں وہ ہمارے ساتھ ہو رہی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم پی ایم ایل کیو کو جو اس وقت جو شیئر ہے اور جو سیاست میں ان کا حصہ بنتا ہے، اس کے مطابق ان کو حصہ دیں گے اور ان کو ساتھ لے کے چلیں گے۔ جب فواد بھائی، عام بات چل رہی ہے کہ کیونکہ جو جس طرح کے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس چل رہے ہیں آپ لوگوں کے بھی، اور اس میں کچھ نیگوشیٹ، کیونکہ آپ مین میٹنگ میں بیٹھ رہے ہیں، منصلح صاحب آ رہے ہیں تو ملاقاتیں ہو رہی ہیں، تو کہاں پہ خاص طور سے ہے اس میں کہ جو پروجیکٹس چل رہے ہیں؟ پاکستان جو ہے نا، پاکستان میں اس دفعہ ووٹ کوئی نلی گالی یہ اس کے اوپر نالیوں کے اوپر گلیوں کے اوپر نہیں چل رہے ہیں۔ اس دفعہ پاکستان کا جو ووٹر ہے، یہ ووٹ عمران خان کو حقیقی آزادی کے نام کے اوپر ڈال رہا ہے۔ پاکستان کا ووٹر پاکستان کے سیاسی لیڈروں سے آگے ہے اس وقت۔ جس طرح میں نے آپ کو بتایا، 28 سال کے بچے ہیں، 66% آبادی ہے ان کی۔ وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ پاکستان میں ہماری گلی پکی ہو گئی ہے یا نہیں ہو گئی ہے، کیا
یہ ڈیولپمنٹ وغیرہ جو ہے یہ ان کو پتہ ہے کہ گورننس اچھی ہوگی. ڈیولپمنٹ تو ویسے ہی لوگوں کا رائٹ ہے, اس میں کون سا کس کا کوئی جو ہے وہ کر رہے ہیں. سو ڈیولپمنٹ کے کاموں کے لیے جو ہے وہ الیکشن نہیں روکے جا سکتے ہیں, اور انشاءاللہ یہ پورے ہوں گے. پاکستان میں یہ جو ڈیزولوشن کا ہمارا فیصلہ ہے اسمبلیاں تحلیل کرنے کا, اس کے نتیجے میں پاکستان میں سیاسی پروسیس آگے بڑھے گا, پاکستان میں استحکام آئے گا. اس کے ساتھ ساتھ آج عمران خان صاحب نے وکلا سے میٹنگ مکمل کر رہی ہے. تحریک انصاف نے جہاں پہ پہلے ہی ہم نیب کی امینڈمنٹس کو, نیب کی ترامیم کو چیلنج کر چکے ہیں, ہم جو ایکویٹلز ہیں مریم نواز کی اور اس کے بعد شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی, ان کو ہم چیلنج کرنے جا رہے ہیں سپریم کورٹ میں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو تمام نیب کے کیسز جس میں ان کو 1100 ارب روپے کا بینیفٹ دیا گیا, اس کو بھی ہم چیلنج کر رہے ہیں. ایک طرف آپ دیکھیے پاکستان کے پاس تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہیں, دوسری طرف 1100 ارب روپیہ جو ہے وہ چھوڑا جا رہا ہے, تو ظاہر ہے ناقابل قبول ہے. اور یہ حکومت جو برسر اقتدار آئی تھی یہ صرف اپنے مقدمے چھڑانے کے لیے آئی تھی, اور اب صرف یہ انتظار کر رہی ہے کہ اپیلوں کا وقت گزر جائے تو پھر ہم آگے چلیں. پاکستان کی معیشت ایسے لوگ نہیں چلا سکتے. ہم نے دیکھا ہے جو تماشا لگا ہوا ہے اس وقت 2 فائنانس منسٹرز کے درمیان, اسحاق ڈار اور مفتاح اسماعیل کے درمیان, آپ روز ان کا تماشا آپ کے سامنے جو ہے وہ آ رہا ہے. غیر سنجیدہ حکومت ہے, نااہل حکومت ہے, اور سوائے اس کے کہ بیرونی دورے کر لیں اور ان کو کوئی آتا جاتا نہیں ہے. بجلی کی قیمتیں, گیس کی قیمتیں, تیل کی قیمتیں آسمان پہ باتیں کر رہی ہیں. لوگوں کا کچن چلانا مشکل ہو گیا ہے. لہٰذا اس صورتحال میں الیکشن کی طرف بڑھنا ہی وہ واحد حل ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ کل سے ہم اس حل کی طرف بڑھیں گے. مسرت پہلے بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ فواد بھائی نے بتایا کہ یہ جو حکومت ہے وہ اس وقت کی قلیل مدت کے اندر انہوں نے کوئی 10 ارب سے زائد کے سیر سپاٹے کیے, تو یہ یہاں پہ بندر بانڈ کے لیے, انجوائمنٹ کے لیے آئے ہیں. پہلے ماشاءاللہ جو وزراء ہیں میرا خیال ہے کہ یہ سینچری پوری کرنا چاہتے ہیں. پہلے کم تھے کہ آج ایک اور وہ جو ایک نان سیریس جو ترجمان ہے, جو ان کا منشی ہے, اس کو بھی انہوں نے پھر فیڈرل منسٹر کا درجہ دے دیا. دیکھیں یہاں پہ پاکستان کی عوام بڑی ذمہ داری کے ساتھ, سمجھ کے ساتھ ان کے تمام جو اٹیک ہے خان صاحب کے اوپر اس کا جواب دے رہی ہے. اور میں خان صاحب کی طرف سے, ان کی فیملی کی طرف سے, اپنی پاکستانی قوم کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ جو پروپیگنڈا فیکٹری یہ بناتے ہیں اور اپنی طرف سے رائی کا پہاڑ بنا کے لے کے آتے ہیں, اس کو عوام جتنا اچھے طریقے سے ڈیفینڈ کرتی ہے, ڈیفیوز کرتی ہے, اس میں کہتی ہوں کہ آپ قابل تحسین ہیں. خراج تحسین ہم آپ کو پیش کرتے ہیں. میں آپ کی اطلاع کے لیے بتاتی چلوں کہ آپ لوگ ہمارے ملازموں سے ہماری گفتگو کی ریکارڈنگ کرنے میں بزی رہے. آپ لوگ ہم آپس میں کیا باتیں کرتے ہیں اس پہ آپ کا دھیان تھا, اور اخلاقیات کی گراوٹ کے بھی مظاہرے ہم نے دیکھے. لیکن آپ کو میں بتاتی چلوں عوام آپ کو ریجیکٹ کر چکی ہے. آپ کا یہ پروپیگنڈا کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. آپ جتنی مرضی آڈیو ویڈیو لے آؤ, انشاءاللہ ایک ہی حقیقی لیڈر ہے جو اس ملک کو حقیقی نجات دلانے کے اوپر گامزن ہے. حقیقی آزادی نے آ کے رہنا ہے. آپ الیکشن سے چھپ نہیں سکتے. آپ یہ جو گھڑی اور یہ جو ٹوپی ڈرامہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے, 3 گاڑیاں غیر آئینی غیر قانونی طور پر آپ نے چوری کی ہیں. چوری اس کو کہتے ہیں جو غیر آئینی غیر قانونی ہو. اور زرداری نے بھی لی, نواز شریف نے بھی لی, اور یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو آپ کی کرپشن کا صدقہ بھی نہیں بنتا. جتنے 100 ارب کی آپ لوگوں نے کرپشن کی ہے عوام کو بہرحال پتہ ہے. اور دوسری بات کہ کیا خارجہ پالیسی ہوگی, کیا انہوں نے اس ملک کے یہ صرف اور صرف جو NRO2 ہے اس کو انجوائے کرنے آئے تھے وہ یہ کر رہے ہیں. سیر سپاٹے جاری ہیں. آپ تو یہ باتیں کر رہے ہیں پرفارمنس کی. انہوں نے تو دیکھیں پاکستان کے اندر گندم کی آلریڈی پیداوار کم ہوئی ہے. یہ جو اس ملک کا ہمارا حق ہے اس لوگوں کو جو حکومتیں ہیں اپنے لوگوں کو فیڈ کرنا, یہ تو ہماری گندم بھی اس وقت سمگلنگ ماشاءاللہ جاری ہے زور و شور سے. اور جو ملک کے اندر پولٹری کے لیے جو فیڈ آئی اس کو انہوں نے وہاں پہ سنا ہے کہ جو کرائم منسٹر ہے جو چیری بلاسم ہے وہ اس کے بھی کنٹینر ریلیز کرنے کے سویابین کے بھی پیسے مانگ رہا ہے. کرپشن عروج پہ ہے, لیکن یہ ان کے زوال کی نشانی ہے کیونکہ یہ ان کا آخری موقع ہے. آخری موقع میں یہ جو جس کے ہاتھ میں آ رہا ہے وہ کوشش کر رہا ہے. لیکن کل انشاءاللہ چیئرمین صاحب بڑے اہم فیصلوں سے آگاہ کریں گے قوم کو. کل پاکستان کے روشن مستقبل کا, حقیقی آزادی کا اگلا سیاسی لائحہ عمل دیں گے, کیونکہ یہ صرف اناؤنسمنٹ نہیں ہے. اس میں انشاءاللہ فواد بھائی پھر بعد میں بتائیں گے آپ کو
کہ کل ہماری اگلی موومنٹ جو الیکشن ڈے تک جاری رہے گی اس کی بھی شروعات ہے انشاءاللہ.